اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احمد و ترمذی کی روایت ہے ابن عباس سے، کہتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھلا رہوں گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اس کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے سامنے ہوگا، یعنی دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ اذا سألت فسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لو دنیا کے سارے لوگ مل کر اگر تمہاری مدد کرنا یا تم کو نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں کر سکتے الا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ الفاظ کے معانی، احفظ اللہ یحفظک، مطلب اللہ کی حفاظت کرو ایسے عمل کے ذریعے جس سے وہ راضی ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں تمہاری حفاظت کرے گا۔ تجدہ تجاہک، بھلائی پر تمہاری مدد کرے گا اور تم سے برائی دور کرے گا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، یعنی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں۔ ان کی ولادت ہجرت کے 3 سال پہلے ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ علم کے حصول میں انہوں نے بڑی محنت کی، یہاں تک کہ ایک بڑے عالم بن گئے۔ علم کی وسعت کی وجہ سے ان کو البحر کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا، یعنی سمندر، علم میں سمندر، اور تفسیر کے علم کی وجہ سے ان کو ترجمان قرآن کہا جاتا تھا، کیونکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر کا انہیں علم تھا۔ ان کی وفات طائف میں سن 68 ہجری کو ہوئی، اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ حدیث کا عام مفہوم، اوامر کو بجا لا کر اور منع کردہ چیزوں سے بچ کر اللہ کی حفاظت کرو، وہ دنیا کی تکلیفوں سے اور آخرت میں عذاب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ اگر کسی مخلوق سے ایسی چیز کی مدد طلب کر رہے ہو جس کی اسے طاقت ہے تو جان لو کہ وہ ایک سبب ہے اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تمام مخلوقات اگر تمہیں فائدہ پہنچانے پر متفق ہو جائیں اور وہ تمہیں کچھ نقصان یا فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں تو سمجھ جاؤ کہ نقصان اور فائدہ اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا اللہ نے تقدیر میں تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ حدیث کے فوائد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع کلم یعنی جامع کلام سے نوازا تھا، یعنی تھوڑے سے الفاظ ہوتے تھے اور معانی بہت ہوتے تھے، ان میں سے یہ حدیث بھی ہے۔ اسی طرح اس کے فوائد میں سے ہے کہ چھوٹے بچوں کو یا جن کی عمر کم ہو عقیدے کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ آگے والی جو زندگی ہے اس کی تعمیر بڑی اچھی ہو۔ جیسا کہ ابن عباس، غلام مطلب ایسا لڑکا، ایسا بچہ جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقیدہ سکھلایا۔ اسی طرح صرف اللہ سے دعا کرنا اور محتاجگی کو رب کی بارگاہ میں صرف پیش کرنا ہے،
इसी तरह अल्लाह की पर तवक्कुल करना और मखलूक़ात को छोड़कर सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक़ इस्तवार रखना वाजिब है। और यह असबाब के इख्तियार के मुनाफे नहीं है, यानी अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल इख्तियार कर रहे हैं तो आप असबाब ना इख्तियार करें, ये सही बात नहीं है, बल्कि तवक्कुल इख्तियार करते हुए असबाब भी अपनाना चाहिए। इसी तरह क़ज़ा व क़दर पर भी ईमान लाना ज़रूरी है और मुसलमान की ज़िंदगी पर उसका अजीम असर है। और इसका माना ये नहीं कि अपने आप को हालात के रहम व करम पर छोड़ दिया जाए और सुस्ती व काहली बरता जाए, बल्कि मुसलमान पर ज़रूरी है कि भलाई को हासिल करने के लिए और शर से दूर रहने के लिए कोशिश करे। ये तकदीर पर ईमान के मुनाफी नहीं है, बल्कि ये तकदीर में से है कि बंदा कोशिश करे, मेहनत करे अच्छाई के हुसूल के लिए और फित्नों फसाद से दूर रहने के लिए कोशा रहे, तो ये उसकी तकदीर में से है। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमें नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रब पर भरोसा, उसकी तकदीर पर यकीन और ईमान रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।